یہ تو حدیثیں ہیں اور ایک ہی مسئلے کے متعلق ہیں اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلق ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے مطلب کو سمجھنے میں اور ان کا مفہوم متعین کرنے میں شارحین بہت الجھے ہیں۔ کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کوئی بات نہیں لکھی جو اطمینان بخش ہو۔ کیونکہ ان دونوں کو جب جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ اس کی چار صورتیں بنتی ہیں، چار شکلیں بن جاتی ہیں اور چاروں شکلوں پر، چاروں صورتوں پر اعتراض ہو جاتا ہے، جسے اعتراض کا کوئی حل نہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے نا، مسئلہ تو اپنی جگہ جو فقہا نے کیا ہے دوسرے احادیث کی روشنی میں، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، درست ہے، لیکن ان دونوں حدیثوں کا مفہوم متعین کرنے میں شارحین کوئی اطمینان بخش حل پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دو تکلیفیں تھیں۔ ایک تکلیف تو ان کو بواسیر کی تھی اور دوسری اس کو جو ہے بگندر کہتے ہیں، یا اردو میں اس کو بگندر کہتے ہیں۔ وہ تکلیف ہوتی ہے ان میں قرآنوں کے اندر، اور ان کے اندر بیٹھا نہیں جاتا آدمی سے، بالخصوص بیٹھنے میں، اتحیات میں بیٹھنے میں اور رکوع سجدے کرنے میں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا۔ اب اس میں دیکھو، پہلی روایت کے اندر تو یہ آیا ہے کہ جو عبداللہ بن بریدہ یہ روایت کرتے ہیں عمران بن حسین سے کہ وہ فرماتے، عمران بن حسین، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا ان صلاۃ الرجل وهو قائد فقال من صلى قائما فهو افضل، جس نے کھڑی نماز پڑھی تو وہ افضل ہے، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو نصف اجر ہو، نصف اجر، وہ قائم کا نصف اجر، یعنی آدھا اجر اس میں کم ہوگا اور آدھا اجر ملے گا، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں مکمل اجر ملے گا، جب اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں نصف ملے گا تو نصف کا مطلب یہ ہے کہ پورے اجر کا آدھا ملے گا۔ ومن صلاها نائما، جس نے اس کو لیٹ کر، یا سو کر نہیں، لیٹ کر جس نے نماز پڑھی، یعنی مطلب اس کو بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، یہ سوچ رہے ہیں کہ میری نماز کا بھی جواز نکل آ گیا تھا، تو لیکن یہ تو انہوں نے جو ہے اس کو غلط تشریح کر دی۔ نائمت تو ہے سو کر، اب دیکھو سو کر جب نماز پڑھنے صحیح ہے، جائز ہے، تو درسگاہ میں سوتے سوتے بیٹھنا کیوں جائز نہیں؟ لیکن کیا کریں گے، اس کا مطلب وہی لکھا ہے۔
نائم سے مراد ہے لیٹ کر، سو کر نہیں، سوتے سوتے کیا نماز پڑھے گا، کھاک لیٹ کر۔ اچھا فَلَهُ نِصْفُ اجر القائد، تو اس کو نصف اجر ملے گا قائد، یعنی اول تو قائد ہونے کی صورت میں تو اس کا نصف مل گیا تھا، اس کا نصف ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا چوتھا حصہ ثواب ملے گا۔ نصف کا نصف کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا چوتھا، یہاں پتہ نہیں ہے، نہیں وہ بھی کہہ رہا ہوں ادھر سے، وہ جاگتے جاگتے سو جاتا ہے، یہ بڑا ماہر ہے۔ اچھا تو خیر اس کے بعد امام ترمذی نے اس کی دوسری سند بیان کی، وقت روی حاض الحدیث عن ابراہیم بن طہمان، وائی تھے عبداللہ بن بریدہ سے، وہ عمران بن حسین سے روایت کرتے ہیں، یا ہے یہ روایت ابراہیم بن طہمان سے اسی اسناد سے، الا انہ یقول عن عمران بن حسین قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ المریض، میں نے دریافت کیا ہے نبی علیہ السلام سے صلاۃ مریض، وہاں کیا آیا تھا اوپر میں پتہ ہوش ہی نہیں رہتا ہے، عن صلاۃ الرجل مطلقاً آیا تھا، یہاں کیا آیا صلاۃ المریض، فقال صلی قائما، ہم سے یہ مجھ سے یہ کہا کہ کھڑے ہو کر پڑھو، پھر لم تستطع فقائدا، پھر لم تستطع فعلی جنب، تو لیٹ کر۔ اچھا یہ دونوں روایتیں جو ہے نا سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اب اس کی چار صورتیں بنتی ہیں، چار صورتیں کون سی بنتی ہے؟ یا تو اگر یہ نماز یا تو فرض ہوگی یا نفل ہوگی، یہ دو صورتیں ہیں، یعنی یہ حدیث یا تو کس کے متعلق ہوگی، فرض کے متعلق، یہ سوال ہوا ہوگا فرض کے متعلق یا نفل کے متعلق، یہ تو دو صورتیں۔ پھر اس کے علاوہ دو صورتیں یہ ہے کہ یہ حالت عذر میں ہوگا، یا بیماری کی حالت میں، یا تندرستی کی حالت میں۔ اب اس معنی کر کے اس کی چار صورتیں بن جاتی ہیں۔ اگر یہ نفل کے متعلق ہے، اگر یہ نفل کے متعلق ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفل کو تو بارے میں تو یہ صحیح ہے کہ کھڑے ہو کر اس کو پورا ثواب، بیٹھ کر آدھا ثواب، لیکن لیٹ کر جو ہے مریض لیٹ کر جو ہے نماز پڑھنے کی تو اجازت ہی نہیں، وہ تو صحیح نہیں۔ یہ اگر صحیح کے متعلق ہے، پہلے یہ طے کر لو نا کہ فرض کے متعلق ہے، لیکن کس کے؟ بلا عذر، یعنی صحیح تندرستی کے لیے، تو تندرستی کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو تو کھڑے ہو کر تو کھڑا ہونا تو اس میں فرض ہے، پہلے یہ صورت لے لو، کھڑا ہونا تو فرض ہے، تو اس کو بیٹھ کر بھی جو ہے نماز پڑھنی تو جائز ہی نہیں، تو چاہیے کہ لیٹ کر اس کو کہا جائے۔ اور اگر یہ فرض کے متعلق نہ لیا جائے، لے لیا جائے کس کے؟ نفل کے متعلق، تو نفل کے متعلق تو یہ صحیح ہے کہ کھڑے ہو کر تو اس کو پورا ثواب اور بیٹھ کر جو ہے آدھا ثواب، کیونکہ اس میں اجازت ہے، نفل کے اندر اختیار ہے کہ چاہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ لے چاہے بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن لیٹ کر تو نفل تو صحیح نہیں، تو کہیں ثبوت ہی نہیں اس کا کہ لیٹ کر بھی جو ہے نفل پڑھ لے، وہ تو جائز ہی نہیں۔
یہ دو صورتیں ہوں، یعنی فرض کے متعلق لے لو اور ادھر سے لے لو صحیح مراد تندرست، ادھر سے مراد لے لو کون فرض، تو اس کے لیے فرض پر وہ قیام پر جب قادر ہو تو بیٹھ کر تو اس کو جو ہے پڑھنے کی اجازت ہے، نیچے جائے کہ لیٹ کر وہ پڑھ لے۔ نفل اگر مراد لے لیں گے تو نفل کی صورت کے اندر تو ہے اس کو اجازت بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہی نہیں۔ اور اگر معذور لے لو، پہلے لے لیا تھا صحیح مراد، اب لے لیں گے کیا معذور، اس کی بھی دو صورت ہے۔ معذور کی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب تو وہ معذور ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھ لے عذراً معذور، تو اس کو جو ہے اس کو کیا قصور ہے، اس کو تو پورا ثواب ملنا چاہیے۔ اور اگر بیٹھ کر وہ نہیں پڑھ سکتا ہے بلکہ لیٹ کر پڑھے اشارے سے، اس کی بھی اس کو اجازت ہے، معذور کو اس کو بھی جو ہے اجازت ہے معذور کو لیٹ کر پڑھنے کی، تو لیکن اس کو بھی جو ہے پورا ہی ثواب ملنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ معذور ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس کو تو پورا ثواب ہی ملنا چاہیے۔ تیسری صورت میں بھی اعتراض۔ اب چوتھی صورت میں ہے، وہ تو فرض ہم نے مراد لیا تھا، اب لے لیں گے اسے نفل مراد، اور ادھر سے لے لیں معذور ہی مراد۔ نفل کی صورت میں تو اس کو ہے چاہے کھڑے پڑھ لے، معذور کے لیے تو آسان ہے مسئلہ، وہ تو جب اختیار ہے تندرست ہونے کی صورت میں اس کو کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ معذور فرض جب پڑھ سکتا ہے تو نفل پڑھنے میں معذور کو جو ہے کیا حرجہ ہے وہ بیٹھ کر پڑھے، لیکن پھر یہ اعتراض ہوگا کہ اس کو نصف ثواب کیوں ملے، وہ تو جان بوجھ کر جو ہے نا بیٹھ کر نہیں پڑھ لیتا ہے، بلکہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہے، وہ نفل پڑھتا ہے، اس کو پورا ثواب ملنا چاہیے۔ اور لیٹ کر تو نفل پڑھنے کی مجبوری ہی نہیں ہے، اس کو کیا مجبوری ہے، وہ تو ہے معذور کے لیے جو مفترض ہو، ادھر سے معذور بھی ہو اور ادھر سے فرض نماز ہو، اس کو اجازت ہے کہ نماز کسی حال میں نہ چھوڑے، قیام کی طاقت نہیں ہے قعوداً نماز پڑھ لے، قعوداً جو ہے طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا، وہ لیٹ کر جو ہے نماز پڑھ لے، اس کو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو غرض یہ الجھا ہوا ہے، ایسے ان دونوں حدیثوں کو جب ملایا جاتا ہے پھر ادھر سے جو ہے معذور اور تندرست مراد لیا جاتا ہے، دو صورتیں معذور اور تندرست کی، دو صورتیں ادھر سے نفل کی اور نکل آتی ہے، دو صورتیں، اور دو صورتیں ایک نفل کی اور دوسری جو ہے فرض کی، اس وجہ سے اس کی چار صورتیں بنتی ہیں اور چاروں صورتوں پر اعتراض واقع ہوتا ہے۔ علامہ کشمیری نے اس کی باب کے اندر لکھا ہے کہ میری رائے یہ ہے، لیکن چونکہ علامہ کشمیری کی وہ اپنی عبارت نہیں ہے، اور پشجی جو ہے وہ طالب علم نے جمع کر لی، تو وہ شاید طالب علم جو ہے وہ خود علامہ کشمیری کی توجیہ جو ہے کما حق وہ نہیں سمجھ سکے، اس وجہ سے وہاں بھی آدمی کو کوئی زیادہ پلے نہیں پڑتا ہے علامہ کشمیری کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ بہت سے مقامات پر عرف شزی کے اندر یہ ہوا ہے
کیونکہ پہلے تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ طالب علم استاد کی بات کو کما حق سمجھ لے، پھر نوٹ کر لے، پھر لکھ لے، تب تو وہ بات واضح ہوتی ہے، منقع ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو کچھ سمجھنے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ غیر مرتب انداز میں لکھ لے گا تو نتیجہ نکلے گا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ خود سمجھا ہو لیکن دوسروں کو اس کے سمجھنے میں پریشانی ہوگا۔ عرف و شذی پر جو نوٹ لکھا ہے، تبصرہ کیا ہے علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ علامہ کشمیری کی باتوں کو سمجھنا بڑا دشوار ہوتا تھا، تو لہٰذا عرف و شذی کے اندر یہ خامیاں رہی ہے۔ لیکن مولانا سید صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کشمیری ہی کی بات کو، مجھے لگ رہا ہے، انہوں نے حوالہ نہیں دیا، علامہ کشمیری نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں حدیثوں پر غور کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انہی کی بات کو، کیونکہ جب مولانا سید صاحب پالم پوری کی بات کو دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو اصل میں انہوں نے علامہ کشمیری ہی کے جو عرف و شذی کے اندر جو انہوں نے یہ بات لکھی آ گئی اس باب کے تشریح میں، تو اسی کو انہوں نے جو ہے کما حق سمجھ لیا، اسے اخذ کر لیا، تو اس وجہ سے حوالہ بھی نہیں دیا کہ علامہ کشمیری نے ہی لکھا ہے۔ البتہ ان کو اس سے جو ہے ایک اشارہ مل گیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، تو بہرحال وہ چاہے مولانا سید صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، چاہے وہ بات ہو علامہ کشمیری کی، تو وہ بات کچھ بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، ورنہ ان دونوں حدیثوں کے مفہوم کو طے کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، شارحین ان کو اس کے حقیقی مفہوم کو طے نہیں کر پائے ہیں۔ مولانا سید صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قدرت جو ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، اس طرح سمجھو اس کو، انسان کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا، دو قسم، ایک ہوتی ہے وہمی، خیالی، خیال کر لیتا آدمی کہ میرے اندر ہے شاید، دوسری ہوتی ہے نفس الامری، واقعی، کبھی کبھی آدمی خیال کر لیتا ہے کہ میرے اندر قدرت ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا چاہے بتکلفی صحیح، تو لیکن نہیں کھڑا ہو پاتا ہے، گر جاتا ہے، انہیں اس کے بس سے وہ باہر ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ نفس الامری ہے، خیال تھا اس کا، وہم تھا اس کا، خیال تھا اس کا کہ میں کھڑے ہو کر جو ہے نماز پڑھ سکوں گا۔ اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی ہے، کبھی کسی کو خیال ہوتا ہے شاید میں کھڑا نہ ہو، یہ وہمی ہے، لیکن حقیقت میں نفس الامر میں وہ کھڑا ہو سکتا تھا، چاہے تھوڑا بتکلف ہی صحیح۔ تو گویا کہ قدرت جو ہے یہ دو نوعیت کی ہے، ایک نوعیت اس کی وہمی ہے، ایک نوعیت اس کی نفس الامری ہے، پہلے اس چیز کو سمجھو۔ اب جب حضرت عمران بن حسین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دریافت کیا اور چونکہ وہ خود تکلیف میں مبتلا تھے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے انہوں نے بطور مسئلہ کے مطلقاً پوچھا ہو کہ ایسا شخص کیا کر لے، جیسے عام طور سائلین کی یہ عادت ہوتی ہے، مسئلہ اس کا اپنا ہوتا ہے، تو جب وہ مفتی
کے پاس وہ جا کر پوچھ لیتا ہے، کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر حض کوئی شخص سے پوچھنا ہے تو اس طریقے سے بھی. لیکن کبھی کوئی اپنا عذر بیان کر لیتا ہے، مجھے ایسا ہے تو میں کیا کروں. تو پہلی روایت کے اندر جو آیا ہے، پہلی روایت کے اندر آیا ہے ان صلاۃ الرجل وہو قائد. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ نے واقعہ یہ کی ہے، جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من صلی قائم فہو افضل. یعنی یہ نفس الامری قدرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہمی کے متعلق نہیں. یعنی بہتر اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ لے، مستطاع، جہاں تک اسے ہو سکے، چاہے تکلف ہی اٹھانا پڑے. اور اگر اس نے اس وہمی کے ہونے کی بنیاد پر وہم تھا اس کو شاید میں کھڑا نہ ہو سکوں، تو اس وقت اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا تو اس کا نصف اجر ملے گا. یعنی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہوگا فرض کے متعلق، تبھی تو نائمن کی بات بھی صحیح ہو جائے گی. اگر نفل کے متعلق لے لیں گے تو پھر تو نفل تو نائمن صحیح نہیں. تو نفس الامری میں بتکلف اس کو قدرت تھی، وہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن بس اپنے وہم اور خیال کے مطابق ان کا نہیں بہت مشکل ہے تو لہذا میں بیٹھ کر ہی پڑھ لوں گا. تو چونکہ نفس الامری قدرت کے کا جو اس کو وہم تھا کہ کھڑے ہونے کا، کھڑا نہ ہونے کا جو وہم تھا، اس کو کھڑا نہ ہونے کا جو وہم تھا، اس کو اس بنا پر جو ہے وہ بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی تو اس کو نصف اجری کا مستحق ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ میں بیٹھ کر بھی نہیں نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن نفس الامری میں اس کو اتنی قدرت تھی کہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا تھا، چاہے بتکلف ہی صحیح، لیکن اس نے لیٹ کر پڑھی تو اس کو اس کا نصف مل جائے گا. تو گویا کہ اس میں نفس الامری قوت کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے. اور یہ دوسری حدیث جو ابراہیم بن طہمان سے سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ المریض، یہاں تو صراحت ہے یہ مریض کے بارے میں. فقال من صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. یہ بھی جو ہے معذور کی نماز ہو گئی اور یہ فرض کے متعلق ہوگی، تو اس کو خاص کرنا پڑے گا دونوں صورتوں میں فرض کے ساتھ، کیونکہ نفل جو ہے نا کسی صورت میں جو ہے لیٹ کر پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ لیٹ کر نفل پڑھ لے آدمی کوئی چاہے عذرن ہی صحیح تو، لیکن وہ پڑھنے کی کیا مجبوری ہے؟ تو نفل جب اس کے اندر قدرت ہی نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کوئی اور ذکر اللہ کر لے. نفل کی کیا مجبوری ہے؟ مسئلہ ہے فرائض کا. تو صلاح اور ادھر سے ہے یہ صلاۃ المریض جیسا اس حدیث میں تصریح بھی آئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ صلی قائم، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم کھڑے ہو کر، بس اگر تم طاقت نہیں رکھ سکتے ہو فقاعد، تو جو ہے بیٹھ کر، فإن لم تستطع فعلی جنب. تو گویا کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر، اور یہ فرض کے متعلق ہے، نفل کے متعلق نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بقول مولانا سید صاحب اعظم پور رحمۃ اللہ علیہ کے امام ترمذی نے ایک دور کی کوڑی لائی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک لیٹ کر بھی نفل پڑھنا جائز ہے ان کے نزد، لیکن جمہور ائمہ بالخصوص ائمہ اربعہ کے نزدیک لیٹ کر نفل پڑھنے کا جواز ہی نہیں.
البتہ چونکہ فرض جو ہے فرض کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں لیٹ کر بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے، اگر بیٹھ کر بھی جو ہے وہ نماز نہ پڑھ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے یہ جو ہے نفل کے متعلق ہے. امام ترمذی فرما رہے ہیں یہ فرض کے متعلق نہیں ہے، نفل کے متعلق ہے. اور نفل میں ایک صورت ہے، چونکہ وہ امام ترمذی نے کہا تھا کہ کسی نہ کسی کے یہاں میں ایسی حدیثیں لاؤں گا کہ جو کسی نہ کسی فقی کے یہاں معمول بھی کسی نہ کسی صورت میں ہوں گی. تو یہاں جو ہے وہ وہی اصول جو ہے چلا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو لیٹ کر نفل پڑھنا کی اجازت تو ہے. امام ترمذی لیکن جمہور امت کا وہی مسلک ہے کہ نفل میں تو اجازت ہی نہیں، بالخصوص لیٹ کر. اور وہاں اختیار ہے، اور وہاں تو ثواب تو وہی آدھا آدھا ہوگا. کھڑے ہونے سے جو ہے آدھا ثواب بیٹھ کر ملے گا، اور چاہے وہ جو ہے اس کو کھڑے ہونے پر قدرت ہی کیوں نہ ہو. لیکن فرض نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ فرض نمازیں آدمی پڑھ لے گا عذر کی حالت میں تو اس کو پورا ثواب ملے گا، اس کو جو ہے آدھا ثواب نہیں ملے گا. تو اس کو کہہ رہے قالوا عیسیٰ لا نعلم احدا روا لا نعلم احدا روا عن حسین المعلم نحو روایت ابراہیم بن طہمان. یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسین المعلم جو اوپر آئی پہلے روایت کے سند میں، وہ کہتے ہیں ابراہیم بن طہمان جیسی روایت، کیونکہ میں نے کہا تھا اس میں فرق ہے. تو وہاں تو عن صلاۃ الرجل ہے، یہاں جو ہے وہ اپنے بارے میں سألت الرسول عن صلاۃ المریض فقال صلی قائم. تو وقد روا ابو اسامہ وغیر واحد عن حسین المعلم نحو روایت حسین بن یونس وما. اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ اس کی جو ہے حسین یہ یونس یہ اوپر کیا آیا یہ ہاں ابراہیم بن طہمان، ابراہیم طہمان کی روایت کے اور بھی مطابع مل رہے ہیں. اس وجہ سے ابراہیم بن طہمانی کی حدیث صحیح ہے، یعنی یہ سند صحیح ہے. ومعنی ھذا الحدیث عند بعض اہل العلم فی صلاۃ التطوع، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ نفل کے بارے میں ہے. ہم نے کہا نا یہ تو نفل کے بارے میں نہیں ہے، یہ فرض کے بارے میں. لیکن پھر جب امام ترمذی پر وہ اعتراض مقدر ہوا کہ نفل تو لیٹ کر جائز ہی نہیں ہوگا نا، اس پر بھی تو اعتراض ہوگا کہ نفل تو جائز نہیں ہے. ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو نفل کے متعلق ہے. تو اس پر انہوں نے کہا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن اشعث بن عبداللہ عن الحسن. یہ ان کا قول نقل کیا ہے، حدیث نقل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا قول کن کا؟ حسن بصری کا. قال ان شاء الرجل صلی صلاۃ التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. تو یہ کہا کہ اس معنی کر کے اس حدیث کا مطلب صحیح بنتا ہے اس قول کے، حسن بصری کے اس قول کے موافق. واختلف اہل العلم فی صلاۃ المریض اذا لم یستطع یصلی جالسا فقال بعض اہل العلم انه یصلی علی جنبہ الایمن. یہ وہ الگ وہ مسئلہ ہے، مسئلہ تو بہرحال وہی ہے کہ جو ہے وہ اگر بیٹھنے کی قدرت نہ ہو تو علی جنبہ الایمن پڑھ لے. وقال بعضهم یصلی مستلقیا، وہی ہے قبلہ کی طرف مطلب جو ہے رخ کر لے اور دائیں کروٹ پر لیٹے. تو جیسے قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف اگر سر کر لے گا تو وہ تو اس کو تو بائیں کروٹ پر لیٹنا پڑے گا، لہٰذا سر ادھر کو کر لے جنوب کی طرف، یہاں شمال کی طرف. تو شمال کی طرف جب کر لے گا تو قدرتی دائیں کروٹ پر لیٹے گا اور منہ جو ہے کس کی طرف ہو جائے گا؟ قبلہ کی طرف ہو جائے گا. تو یہ ہے علی جنبہ الایمن کی شکل، یہ ہے یا کوشش پڑھتے آخر شاد ونا.
جب بھی کوئی یہاں عام طور سے دستور تھا، پہلے بزرگوں نے بنایا تھا، سوتے وقت بھی اور میت کو بھی ڈالتے ہیں اسی طریقے سے۔ یہ دوسرا طریقہ یہاں مروج نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ مطلب قبلہ کی طرف پیر پھیلا کر اور سراہنے کچھ جو ہے تھوڑا سا کوئی چیز رکھ کر اس کا سر اونچا کر لیا جائے، یہ بھی استقبالی قبلہ ہے۔ چاہے دوران نماز ہو، مطلب جب لیٹ کر نماز پڑھنی ہو اس صورت کے اندر بھی کر سکتا ہے، اور مرتے وقت بھی اس کا جو ہے اس طریقے سے بھی جو ہے اس کو لٹا سکتے ہیں، لیکن لٹایا جائے گا چت لٹا کر قبلے کی طرف پیر کر کے اور سرہانے کچھ رکھ کر جو ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کو یہاں یہ معروف نہیں تھا، کہیں میں نے 2-3 دفعہ جگہ کہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو غلط ہے، قبلے کی طرف پیر ہو جائیں گے۔ اے بھائی حدیث میں آیا ہے، یہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو انتقال سے پہلے انہوں نے کچھ چیزیں لکھی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ روبہ قبلہ کرنا کا جو ہے ایک ہے، انہوں نے لکھا تھا ایک عرفی ہے ایک شرعی ہے۔ عرفاً یہاں یہ ہے، اور شرعی یہ صورت بھی ہے کہ مستلقیاً الی القبلہ، چت لٹا کر جو ہے اس کو قبلہ کی طرف جو ہے پیر پھیلا کر بھی جو ہے کر لیا، انہوں نے ایک کاغذ پر ہی لکھ رکھا تھا۔ اچھا، وقال بعضهم یصلی مستلقین علی کفاہ، اپنی گدی پر، وہی مراد ہے، یعنی جو ہے وہ رجلاہ الی القبلہ، اور اس کو دونوں پیر ہو کس کے طرف؟ قبلہ کی طرف۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، من صلی جالسا فلہ نصف اجر القائم، تو کہا کہ یہ جو ہے نا وہ الگ الگ اس کو کر رہے ہیں سفیان ثوری، وہ کہتے ہیں کہ من صلی جالسا فلہ نصف اجر القائم، قال ھذا للصحیح، یہ تندرست کے لیے ہے، وہ تو تندرست کے لیے ہے، لیکن ہوگا کس میں؟ نفل میں، کیونکہ فرض مفترض کے لیے تو بیٹھ کر جو ہے نا پڑھنا نماز جائز ہی نہیں، صحیح ہے، جائز نہیں۔ وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، اور اس شخص کے لیے جس کا کوئی عذر نہ ہو تو ہوگا نفل کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرْضٍ، جس کو عذر ہو، کوئی مرض ہو یا غیر مرض ہو، فَصَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کو قائم جیسا ہی اجر ہوگا، یعنی اس کا اجر کم نہیں ہوگا۔ جو پہلے جس پر اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آخر اس کو پھر نصف اجر کا قائم کیوں ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ تو اس کو تو جو ہے پورا اجر ملے گا، کیونکہ عذر کی بنا پر وہ کر رہا۔ وقد روی فی بعض الحدیث مثل قول سفیان ثوری، بعض حدیثوں میں ایسے آیا ہے۔ تو مسئلہ اپنی جگہ تو صحیح ہے، لیکن حدیثوں کا جو ہے مفہوم دونوں حدیثوں کو جوڑ کر، کیونکہ ایک ہی واقعے کے متعلق ہے دونوں حدیث سے، ان کو جوڑ کر مفہوم متعین کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ مسئلہ تو اپنی جگہ تو وہ تو ہے ہی۔